میں تمہیں بستر پہ نہیں بلاتا تو تمہارے ہاتھ کا سوپ کیا خاک پیوں گا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میر ابراہیم کی دھاڑ پر بہارے کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر کر اس کے روئی جیسے پاؤں کو جھلسا گئی، مگر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ خاموشی سے واپس پلٹی اور دوبارہ ابراہیم کے سامنے نہ آئی۔ پنچایت کے فیصلے کے خاطر اس یتیم کا نکاح میر ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا، جو شہری لڑکیوں کا دل دادا تھا۔ چاند رات ابراہیم حویلی آیا تو سرخ کامدار جوڑے میں ملبوس بہارے کو پہلی بار کھلے بالوں سے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ سر میں درد ہے، چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ، وہ بظاہر سرسری انداز میں کہہ گیا، مگر بہارے کے اندر آتے ہی اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے اس کی دھڑکنوں۔ میں تمہیں بستر پہ نہیں بلاتا تو تمہارے ہاتھ کا سوپ خاک پیوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میر ابراہیم کی دھاڑ کسی گہرے خداوندی کی طرح اس وسیع و ریز بیڈ روم کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ کمرے کے شاہانہ سکوت میں وہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ ابراہیم جو ریشمی کمبل میں لیٹا تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا چہرہ جو اپنی وجاہت کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت نفرت کے ایک بھیانک تاثر سے بگڑا ہوا تھا۔ بہارے جو چند لمحے پہلے ایک امید اور فکر مندی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سفید چینی کا پیالہ، جس سے چکن کارن سوپ کی بھاپ اٹھ رہی تھی، لرزنے لگا۔ اس کے وجود پر کپکپی طاری تھی۔ ابراہیم کی آواز میں چھپی وہ غلاظت، وہ حقارت اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ ابراہیم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گرم چیز۔ بہارے کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں جو ہمیشہ ایک معصومیت کا پتہ دیتی تھیں، اب خوف اور صدمے سے پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا؟ ابراہیم نے ایک جاہلانہ کہکا لگایا جس میں طنز کا زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے بہارے؟ میرے گھر میں ایک کٹ پتلی کی طرح رہنے والی عورت، جس کا وجود محض اس لیے یہاں برقرار ہے کہ میں نے اسے اپنی ملکیت سمجھ کر ایک کونے میں ڈال دیا، وہ مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا پینا ہے اور کیا نہیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل سے گھن آتی ہے۔ جس عورت کو میں نے اپنی خلوت کے لائق نہیں سمجھا، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا زہر میں کیوں پیوں؟ ابراہیم کا لہجہ اتنا صفاک تھا کہ بہارے کا دل سینے میں ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، کم از کم کاغذات کی حد تک تو تھی، لیکن ابراہیم نے کبھی اسے وہ مقام نہیں دیا تھا۔ اس کے نزدیک بہارے محض ایک بوجھ تھی، ایک ایسی ضرورت جس سے اسے نفرت تھی۔ شدید غصے کے عالم میں ابراہیم نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا لیمپ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ اس اچانک حرکت اور اس کے بعد ہونے والے دھماکے نے بہارے کے حواس گم کر دیے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ تبتا ہوا ابلتا ہوا سوپ کا باؤل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ چینی کے برتن کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ گرم سیال بہارے کے ننگے روئی جیسے سفید پاؤں پر گرا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ وہ سوپ اتنا گرم تھا کہ جیسے ہی وہ اس کے نازک جلد کی ٹکرایا، فوراً وہاں پہ سرخی محسوس ہوئی۔ بہارے کے حلق سے ایک لرزہ خیز سسکی نکلنے ہی والی تھی، لیکن اس نے اپنے دانتوں تلے نچلا ہونٹ اتنی زور سے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ اس نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اسے اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس شخص کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی جس نے ابھی اس کی روح کو اپنے الفاظ سے جھلسا دیا تھا۔ اس کے پاؤں کی رنگت لمحوں میں سرخ سے جامنی ہونے لگی۔ شدید جلن کی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابراہیم کے چہرے پر جمی تھی۔ وہاں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا۔ ابراہیم نے ایک نظر اس کے جلتے ہوئے پاؤں پر ڈالی اور پھر بے نیازی سے رخ موڑ لیا۔ فارغ وقت میں یہ تماشے کہیں اور جا کر کرنا، یہاں سے یہ گن صاف کرو اور نکل جاؤ۔ ابراہیم کی سرد آواز اب کسی برفانی چٹان کی طرح سخت تھی۔ بہارے نے کچھ نہیں کہا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے چپ چاپ جھک کر کانپتے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے برتن کی کچیاں چننے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا پاؤں بری طرح جل چکا تھا اور ہر حرکت کے ساتھ اسے شدید اذیت ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پہ بہہ لگے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیٹے، اپنی چادر سے فرش کو خشک کرنے کی ناکام کوشش کی اور پھر لنگڑاتی ہوئی اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ دیوار کے سہارے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کو دیکھا جہاں چھالے ابھرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ درد اس زخم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو ابراہیم کے لفظوں نے اس کی عزت نفس پر لگایا تھا۔ میں تمہیں بستر پہ نہیں بلاتا۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید
بیماری کی حالت میں ابراہیم کا دل تھوڑا نرم پڑ جائے، شاید وہ اسے ایک انسان کی حیثیت سے دیکھ لے، لیکن وہ غلط تھی۔ میر ابراہیم کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، ایک ایسی نفرت جو اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ بہارے نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی سسکیوں کو ضبط کیا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ آج کے بعد اس نے خود سے عہد کیا، وہ کبھی ابراہیم کے سامنے اس طرح نہیں آئے گی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، بالکل اس دھول کی طرح جسے وہ اپنے جوتوں تلے رونتا۔ وہ اندھیری راہداری میں لنگڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے صرف ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کھرچیاں اور سوپ کی ہلکی سی بس رہ گئی تھی، جو ابراہیم کے کمرے میں اب بھی موجود تھی، اسے اس کی گستاخی کی یاد دلانے کے لیے۔ حویلی کی بھاری بھرکم دیواریں بہارے کے لیے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہ تھیں۔ 6 ماہ قبل جب اسے ایک سجی سجائی دلہن کے بجائے ایک مجرمہ کی طرح اس حویلی کی دہلیز پہ لایا گیا تھا، تو اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس موڑ پہ آ کھڑی ہوگی جہاں اس کا اپنا وجود ہی اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ پنچایت کا وہ دن آج بھی اس کے ذہن میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح نقش تھا۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے درمیان بیٹھا میر ابراہیم، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اپنے چچا کے قتل کا بدلہ مانگ رہا تھا۔ خون کا بدلہ خون ہے، ابراہیم نے اس وقت دھاڑ کر کہا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان کا چراغ گل نہ ہو تو اپنی بہن بہارے کو میرے حوالے کر دو، یہ میرے چچا کے خون کی قیمت ہوگی۔ بہارے کے بھائی، جس کے ہاتھوں نادانستگی میں گولی چل گئی تھی، اس نے ایک لمحے بھی نہ سوچا۔ اسے اپنی زندگی عزیز تھی، اپنی بہن کی عزت یا مستقبل نہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنے سر سے ایک بھاری بوجھ اتار پھینکا اور بہارے کو میر ابراہیم کی جھولی میں ڈال دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابراہیم ایک شہری اور جدید مزاج رکھنے والا شخص ہے جو گاؤں کی سادہ لوح لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرو بہارے، اس کے بھائی نے سختی سے کہا۔ تمہاری قربانی ہمیں بچا سکتی ہے۔ بہارے نے لرزتے ہاتھوں سے قلم پکڑا، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے نکاح نامے کی سیاہی کو دھندلا دیا، مگر کسی نے اس کے آنسو نہیں دیکھے۔ رخصتی کے وقت جب وہ اپنے بھائی کے گلے رکھ کر رونا چاہتی تھی تو اس نے اسے پرے دھکیل دیا۔ جاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے، اب ادھر پلٹ کر مت دیکھنا، ورنہ دشمنی پھر سے جاگ اٹھے گی۔ ان 6 ماہ میں اس کے بھائی نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ وہ ونی بن کر آئی تھی اور ونی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بہارے اپنے چلتے ہوئے پاؤں کو گھسیٹتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اسے ابھی برتن سمیٹنے تھے اور صبح کی تیاری کرنی تھی۔ حویلی کی بڑی بیگم ابراہیم کی ماں نے اسے شروع دن سے ہی ایک ملازمہ کا درجہ دیا تھا۔ اے ونی کی ماری، ابھی تک برتن نہیں دھلے؟ بڑی بیگم کی آواز کچن کے دروازے پر گونجی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی تسبیح تھی، مگر زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ بہارے نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور سر جھکا لیا۔ جی بیگم صاحبہ، بس ابھی کر رہی ہوں۔ وہ میر صاحب کو سوپ دینے گئی تھی۔ سوپ؟ بڑی بیگم نے حقارت سے اسے دیکھا۔ وہ شہر کی میمنوں کا دل دادا ہے، تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا یہ سوپ اسے نہیں بھائے گا۔ اپنی اوقات میں رہو بہارے، تم یہاں میر ابراہیم کے خون کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں یہاں بیگم بننے کا خواب دیکھنے کی اجازت کس نے دی؟ بہارے کی خاموشی اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ معاف کیجیے گا، آئندہ نہیں ہوگا۔ جاؤ کچن صاف کرو اور پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ کر صبح کی صفائی ہونی چاہیے۔ اگر ابراہیم کو تمہاری صورت کہیں نظر آئی تو وہ پھر سے بپھر جائے گا۔ وہ تو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پتہ نہیں اسے کیا سوجی تھی جو تمہیں مانگ لیا۔ بڑی بیگم پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور بہارے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے بھی یہی سوال تڑپاتا تھا کہ ابراہیم نے اسے کیوں مانگا۔ وہ تو شہر میں رہتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ماڈرن لڑکیوں میں تھا، وہ تو اس کے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ پھر یہ انتقام کی کیسی آگ تھی جس میں اس نے ایک بے قصور لڑکی کو جھونک دیا؟ کچن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہوئے اسے اپنا بچپن یاد آیا۔ وہ بہارے، جسے اس کی ماں بہاروں کی شہزادی کہتی تھی، آج وہ شہزادی ایک ایسی باندی بن چکی تھی جسے اپنا نام تک بھولنے لگا۔ سارا دن حویلی کی صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا اور سب کی جلی کٹی باتیں سننا، یہی اس کا کل اثاثہ تھا۔ وہ اپنے جلے ہوئے پاؤں کو دیکھ رہی تھی جس پر اب نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ اسے کسی مرہم کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی روح کے زخم اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اس نے طبی آواز میں خود سے پوچھا۔ کیا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں ایک قاتل کی بہن ہوں؟ اچانک اسے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنا آنچل درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ ابراہیم کا خاص ملازم رحمت چاچا تھا۔ بیٹی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ رحمت چاچا کی آواز میں تھوڑی ہمدردی تھی۔ جی چاچا، بس کام ختم کر رہی ہوں۔ تمہارا پاؤں یہ کیسے جلا؟ انہوں نے فرش پر گرے ہوئے خون کے قطرے اور سرخی کو دیکھ کر پوچھا۔ بہارے نے نظریں جھکا لی۔
کچھ نہیں چاچا، بس بے خیالی میں گرم پانی گر گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو بیٹی، چھوٹے صاحب کا غصہ میں جانتا ہوں، وہ شہر سے جب سے آئے ہیں ان کا مزاج بدل گیا ہے، لیکن تم تو بے قصور ہو، تمہیں کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ بہارے کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ آئی۔ ونی کی کوئی خطا نہیں ہوتی چاچا، صرف سزا ہوتی ہے۔ رحمت چاچا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ابراہیم صاحب کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، وہ تمہیں صرف ایک چیز سمجھتے ہیں جس پر انہوں نے اپنا حق جتایا، وہ تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دیں گے جس کی تم حقدار ہو۔ بہارے نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے کسی مقام کی تمنا بھی نہیں تھی، اسے تو بس سکون چاہیے تھا جو اس حویلی کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے کہیں کھو گیا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی مگر بہارے کی مشقت جاری تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد پھر سے سورج طلوع ہوگا اور ایک نیا دن نئی تسجیل اور نئے زخم لے کر آئے گا۔ وہ اس حویلی میں صرف ایک گوشت پوش کا بت تھی جس کی اپنی کوئی مرضی تھی نہ کوئی خوشی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی جاگ اٹھی، لیکن بہارے کا دایاں پاؤں جس پر میر ابراہیم کی نفرت کا ابلتا ہوا سوپ گرا تھا اب ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ رات بھر وہ ٹھنڈے فرش پر پڑی کراہتی رہی۔ سرخ جلد پر بڑے بڑے پانی سے بھرے چھالے ابھر آئے تھے اور ارد گرد کا حصہ سوج کر نیلا پڑ گیا تھا، پر دھڑکن کے ساتھ پاؤں میں ایک ٹیس اٹھتی تھی جو سیدھی اس کے دماغ سے ٹکراتی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو بے ساختہ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں کی سوجن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے زمین پر ٹکانا ناممکن ہو رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، مجھ میں اتنی سخت نہیں۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے دعا کی اور اپنا آنچل مضبوطی سے کمر کے گرد باندھ کر دیواروں کا سہارا لیتی لنگڑاتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر حویلی والوں کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار نہ ہوا تو آج اس کی خیر نہیں۔ ناشتے کی میز پر جب وہ چائے کی بھاری ٹرے لے کر پہنچی تو اس کا بایاں پاؤں ہی اس کے جسم کا سارا وزن سہارا تھا۔ دایاں پاؤں بمشکل زمین پر رگڑ رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ اس کی جان نکل رہی تھی۔ بڑی بیگم جو کرسی پر برجمان مکھن لگا سلائس کھا رہی تھی، ان کی تیز اور شاطر نگاہوں سے بہارے کی حالت اور اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کے قطرے چھپے نہ رہ سکے۔ یہ کیا صبح صبح لنگڑی بطخ کی طرح چل کر میرا دھیان بانٹ رہی ہے؟ بڑی بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ وہ بیگم صاحبہ، وہ پاؤں جل گیا تھا، رات گرم سوپ گر گیا تھا۔ بہارے نے نظریں جھکائے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا اب میں تمہاری تیمارداری کروں گی یا حکیم کو بلواؤں تمہارے لیے؟ بڑی بیگم نے اسے کاٹ کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ یہ میروں کی حویلی ہے بہارے، کوئی خیراتی اسپتال نہیں، یہاں کام چوری اور ڈرامے بازی کے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، پچھلے صحن میں سارے کپڑے پڑے ہیں، آج وہ دھلنے چاہیے، اور سن لو، اگر صابن کا ایک داغ بھی رہ گیا تو اس جلے ہوئے پاؤں پر ڈنڈے ماروں گی۔ بڑی بیگم کی صفاکی اور بے حسی پر بہارے کا دل کٹ کر رہ گیا، مگر اس کے لبوں پر تالے پڑے تھے۔ وہ خاموشی سے جی اچھا کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی، لیکن اس نے کمال ضبط سے انہیں نکلنے نہیں دیا۔ پچھلے صحن کا فرش گیلا اور سرد تھا۔ بہارے ایک چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھی صابن اور سرف ملے پانی میں بھاری بھرکم چادریں اور کپڑے کھنگال رہی تھی۔ اس کا جلا ہوا پاؤں جو کسی پٹی یا مرہم سے محروم تھا، گیلے فرش سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اچانک ایک بھاری چادر کو نیچے اڑتے ہوئے سرف والا تیز کیمیکل ملا پانی اچھل کر سیدھا اس کے کھلے زخم اور چھالوں پر گرا۔ ایک دلدوز سبکی اس کے حلق سے نکلی اور اس کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی۔ جلن اس قدر شدید تھی کہ جیسے کسی نے اس کے زخم پر دہتا ہوا کوئلہ یا تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا، لیکن صابن کا پانی اپنا کام کر چکا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے اور گیلے کپڑوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ درد کی ماری دوہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دانتوں میں اپنا دوپٹہ دبا لیا تاکہ اس کی سسکیاں اور رونے کی آواز بڑی بیگم کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ وہ اکیلی تھی، بے بس اور لاچار۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ درد آج اس کی جان ہی لے لے گا۔ ہائے اللہ، یہ کیا حال کر لیا ہے تو نے اپنا بیٹی؟ ایک درد بھری اور حیرت زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بہارے نے آنسوؤں سے دھندلائی نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ یہ حویلی کی پرانی اور نیک دل ملازمہ ماسی نورا تھی۔ وہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے کھڑی تھی، لیکن بہارے کے سوجے ہوئے سرخ اور رستے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ گیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بہارے کے پاس آئیں اور گیلے فرش کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہوا بہارے؟ یہ تو بری طرح پک گیا ہے، اس میں تو پانی بھر گیا ہے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ ماسی نورا کی آنکھوں میں ہمدردی کے سوا آنسو آ گئے۔ اس نے بہارے کا پاؤں احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ نہیں ماسی، بہارے نے روتے ہوئے اپنا پاؤں چھپانے کی کوشش کی۔
بس رات تھوڑا سا ابلتا ہوا پانی گر گیا تھا، میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، بیگم صاحبہ یہاں آ گئی تو خواہ آپ پر بھی غصہ کریں گی۔ خاک ٹھیک ہے، تو پاگل لڑکی، اس درد کے ساتھ تو یہ بھاری کپڑے دھو رہی ہے، تیرا تو گوشت گلنے لگا ہے۔ ماسی نورہ نے غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ ابراہیم صاحب کا غصہ اور بڑی بیگم کا ظلم دونوں ہی اس حویلی کو کھا جائیں گے، تو یہیں بیٹھ، ہلنا مت، میں ابھی آتی ہوں۔ ماسی نورہ تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مٹی کی پیالی تھی جس میں سرسوں کے تیل اور خالص ہلدی کا لیپ بنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک پرانا لیکن صاف سوتی کا کپڑا تھا۔ اپنا پاؤں سیدھا کر، ماسی نورہ نے پیار سے مگر قدرے سختی سے حکم دیا۔ بہارے نے لرزتے ہوئے اپنا پاؤں آگے کیا۔ ماسی نورہ نے پہلے صاف اور ٹھنڈے پانی سے احتیاط سے سرف والے پانی کو دھویا۔ بہارے درد سے کرا اٹھی اور اس نے ماسی کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں ماسی کے بازو میں گڑ گئیں۔ بس بیٹی، بس تھوڑی سی ہمت کر لے، میں جانتی ہوں بہت تکلیف ہے، بس یہ کیمیکل نکل جائے۔ ماسی نورہ اسے ایک ماں کی طرح تسلیاں دیتی رہیں۔ پھر اس نے وہ ٹھنڈا اور سکون بخش ہلدی والا لیپ انتہائی نرمی سے ان چھالوں اور زخم پر لگایا۔ ہلدی اور تیل کے مساموں میں اترتے ہی ایک عجیب سی راحت نے اس جلن کی جگہ لینی شروع کر دی۔ زخم پر پڑنے والی وہ ٹھنڈک ایسی تھی جیسے تپتے صحرا میں کسی نے ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مار دیا ہو۔ بہارے نے گہرا کپ کپاتا ہوا سانس لیا اور اس کا سر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ ماسی نورہ نے سوتی کپڑے سے زخم کو ڈھیلا سا باندھ دیا تاکہ فرش کی رگڑ اور گندے پانی سے اسے بچایا جا سکے۔ تو اتنی چھوٹی سی جان ہے اور اتنے بڑے دکھ کیسے سہ رہی ہے؟ ماسی نورہ نے اس کے الجھے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آبدیدہ لہجے میں کہا۔ نہ تیرا وہ بھائی تجھے پوچھنے آیا جس کی خاطر تو نے اپنی زندگی جہنم بنا لی، اور نہ ان حویلی والوں کے سینے میں دل ہے، تجھے یہاں ہلا کر مارنے کا ارادہ ہے ان کا۔ بہارے نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک انتہائی صبر آزما پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا ماسی، اس کا اللہ ہوتا ہے۔ بہارے کی آواز میں درد تھا مگر مایوسی نہیں۔ یہ زخم تو پاؤں کا ہے، مرہم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جو زخم روح پر لگتے ہیں ان کی پٹی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ ماسی، اس لیپ نے میرے پاؤں کی جلن بہت کم کر دی۔ ماسی نورہ نے بے بسی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی باتوں میں اس کی عمر سے کہیں زیادہ پختگی تھی۔ اس نے بہارے کی پیشانی چومی۔ تو سائڈ پر بیٹھ جا، میں یہ 2-4 کپڑے نکال دیتی ہوں، پھر میں نے جا کر اندر کی صفائی بھی کرنی ہے، ماسی نے ہمدردی سے کہا اور خود پیڑھی پر بیٹھ کر کپڑے نچوڑنے لگی۔ بہارے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے بندھے ہوئے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ درد اب بھی تھا، ٹیز اب بھی اٹھ رہی تھی، لیکن ماسی نورہ کی اس چھوٹی سی ہمدردی نے اس کے اندر جینے کی ایک نئی رمق پیدا کر دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا سفر ابھی بہت کٹھن ہے، لیکن اس صبر کے ساتھ اسے ہر ظلم برداشت کرنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رات کتنی ہی طویل اور اندھیری کیوں نہ ہو، سحر کی روشنی کو نہیں روک سکتی۔ ہاں جلدی چلاؤ منحوس، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تمہارے پراٹھے ابھی تک توے پر ہی رقص کر رہے ہیں۔ کیا سارا گھر آج تمہاری سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا؟ بڑی بیگم کی کڑک دار اور غضبناک آواز کچن کے دھوئیں اور خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ ان کے لہجے میں اس قدر زہر تھا کہ کوئی بھی عام انسان سن کر دہل جائے، لیکن بہارے جو پچھلے کئی ماہ سے اس زہر کی عادی ہو چکی تھی، اس نے بنا کچھ کہے آٹے کا پیڑا بیلا۔ جی بیگم صاحبہ، بس یہ آخری ہے، دسترخوان لگا چکا۔ بہارے نے اپنی خشک اور پھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا جس میں نیند کی کمی اور مسلسل مشقت کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے۔ بڑی بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ بہارے کے پیلے پڑتے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج کچن میں ابھری۔ بہارے کا کمزور وجود ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، اس کا ہاتھ گرم توے کے کنارے سے چھو گیا، لیکن اس نے اپنے دانت بھینچ کر درد کی آہ کو حلق میں ہی دبا لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سرخ ہوتے گال پر پڑنے والے انگلیوں کے نشانات کو محسوس کیا اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر توے سے پراٹھا اتارنے لگی۔ اس کی ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ اپنے رب کا ذکر کر رہی تھی۔ کچن کے دروازے کے بالکل باہر اندھیرے میں کھڑا میر ابراہیم یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہ آج کل شہر سے چھٹیاں لے کر حویلی آیا ہوا تھا اور اس کا معمول تھا کہ وہ سحری کے وقت یوں ہی اٹھ کر کچن کی طرف نکل آتا۔ اس نے سوچا تھا کہ بہارے تھپڑ کھا کر روئے گی، چیخے گی یا کم از کم آنسو تو بہائے گی، لیکن اس لڑکی کی خاموشی اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا عجیب سا سکون ابراہیم کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا کر رہا تھا۔ یہ کس مٹی کی بنی ہے؟ ابراہیم نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا بھائی قاتل ہے اور یہ ایک روبوٹ کی طرح بغیر کوئی شکایت کیے اس حویلی میں مشقت اور ذلت کی چکی میں پس رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور حویلی کا ماحول عام دنوں سے کہیں زیادہ مصروف اور کٹھن تھا۔
بہارے کے لیے یہ مہینہ ایک کڑی آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پورے گھر والوں کے لیے سحری تیار کرتی۔ سینکڑوں کاموں کے درمیان وہ اپنا روزہ رکھنا کبھی نہیں بھولتی۔ سحری کے برتن سمیٹنے سے لے کر حویلی کے وسیع و ریز صحن کی صفائی، ڈرائنگ روم کی ڈسٹنگ، بڑی بیگم کے کپڑے استری کرنا اور دوپہر ڈھلتے ہی افطاری کے طویل اور تھکا دینے والی تیاریوں سے جٹ جانا، یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ پکوڑے تلنا، شربت بنانا، دہی بھلے تیار کرنا اور دسترخوان کو شاہانہ انداز میں سجانا، یہ سب وہ اکیلی جان کرتی تھی۔ جب افطار کا وقت ہوتا اور حویلی کے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے انواع اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، تب بہارے کچن کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھی ایک کھجور اور سادے پانی کے گلاس سے اپنا روزہ کھول رہی ہوتی۔ اسے کسی نے دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت نہیں دی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی اس کی توقع کی۔ ابراہیم جو دسترخوان کے سرے پر بیٹھتا، اس کی نظریں اکثر بے ساختہ کچن کے کھلے دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ دیکھتا کہ کیسے وہ ننھی سی جان سارا دن بھوکی پیاسی رہنے کے باوجود افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے سجدے اتنے طویل ہوتے کہ ابراہیم کو لگتا جیسے وہ اپنے رب کے حضور اپنے سارے دکھوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ ایک دوپہر جب حویلی میں دوپہر کی نیند کا سکون چھایا ہوا تھا، ابراہیم اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے نکلا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدم بہارے کے چھوٹے سے کوارٹر نما کمرے کے باہر رک گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، اندر سے ایک نہایت ہی مسحور کن اور درد بھری آواز ابھر رہی تھی۔ بہارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سوز، ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو ابراہیم نے آج تک کسی نامور قاری کی آواز میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ڈر سے اندر جھانکا۔ بہارے سفید دوپٹے میں لپٹی فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے رحل پر قرآن پاک رکھا تھا۔ اس کا چہرہ جو کام کی زیادتی اور کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، اس وقت ایک عجیب سے نورانی حالے میں گھرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے اور قرآن کے صفحات کو بھگو رہے تھے۔ ابراہیم کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس کے دل میں برسوں سے جمی نفرت کی برف میں ایک دراڑ سی پڑی۔ یہ میرے چچا کے قاتل کی بہن ہے۔ اس نے خود کو یاد دلانے کی کوشش کی، اپنے اس نفرت کو زندہ کرنے کی کوشش کی جس کی بنیاد پر اس نے بہارے کی زندگی جہنم بنائی تھی۔ لیکن آج اس کا اپنا دل اس کی بغاوت کر رہا تھا۔ لیکن اس کا کیا قصور؟ وہ جو روز میری ماں کی گالیاں تھپڑ کھاتی ہے، میرے دیے ہوئے تانے سنتی ہے، اس نے تو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ تو اپنے رب سے صرف رو کر کلام کرتی ہے۔ شہر کی جن ماڈرن تیز ترار خود غرض لڑکیوں کے درمیان ابراہیم کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے مقابلے میں یہ سادہ سی گاؤں کی لڑکی اسے کوئی دوسری ہی مخلوق لگنے لگی تھی۔ ایک ایسی مخلوق جو انتقام کی آگ میں جلائے جانے کے باوجود اپنے اندر سے صرف پھولوں کی خوشبو اور دعاؤں کی ٹھنڈک بکھیر رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ کام کا بوجھ اب دگنا ہو چکا تھا کیونکہ عید کی تیاریاں بھی سر پر تھیں۔ بڑی بیگم نے پورے گھر کے پردے دھونے اور حویلی کے کونے کونے کو چمکانے کا حکم دے رکھا تھا۔ 27ویں شب تھی۔ حویلی کے سب لوگ تراویح پڑھ کر گہری نیند سو چکے تھے۔ رات کے کوئی 2:30 بج رہے تھے۔ ابراہیم کو پیاس لگی اور وہ بستر سے اٹھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اسے حویلی کے کھلے صحن کے ایک کونے میں مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ دبے قدموں اس روشنی کی طرف بڑھا۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، اس نے میر ابراہیم کے اندر کے اس مغرور اور متکبر مرد کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے ایک پوسیدہ سی جائے نماز پر قیام کی حالت میں کھڑی تھی۔ رات کی خنک ہوا اس کے آنچل کو اڑا رہی تھی۔ وہ نماز تہجد ادا کر رہی تھی۔ ابراہیم قریب ہی ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ رکوع کے بعد جب وہ سجدے میں گئی تو اس کا سجدہ طویل ہوتا چلا گیا۔ خاموش رات میں اس کی سسکیوں کی آواز بڑی واضح تھی۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ یا اللہ، بہارے کی لرزتی ہوئی روندی ہوئی آواز ابھری۔ یا میرے پروردگار، میری خطاؤں کو معاف فرما، میرے بھائی کے گناہوں کو بخش دے مالک۔ اس نے جو کیا نادانی میں کیا، اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ ابراہیم کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ لڑکی جسے اس کے بھائی نے موت کے منہ میں دھکیل کر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آج قیام لیل میں رو رو کر اس بے حس بھائی کے بخشش کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، بہارے کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میرے دل کو صبر عطا کر، مجھے استقامت دے، مجھے کبھی کسی شکوے کی توفیق نہ دینا مالک۔ میں کمزور ہوں لیکن تیری رضا میں راضی ہوں۔ میر ابراہیم صاحب کے دل سے میرے لیے نفرت نکال دے، یا پھر مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان کی اس نفرت کا بوجھ اٹھا سکوں، بغیر ٹوٹے، بغیر بکھرے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور ہر گرنے والے آنسو کے ساتھ ابراہیم کے دل پر جمی صدیوں کی کائی دھلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک شدید قسم کی پشیمانی، ایک گہری ندامت کا احساس ہوا۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک حقیر کیڑا سمجھتا تھا، جسے اس نے اپنے قدموں کی دھول برابر
اہمیت نہیں دی تھی جس پر اس نے گرم سوپ گرا کر اس کے پاؤں جلائے تھے۔ وہ لڑکی آسمان والوں کی کتنی چہیتی تھی۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھ دیکھے جنہوں نے اس پر ظلم کیے تھے۔ اسے اپنی ہی ذات سے کراہیت آنے لگی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کا دل چاہا کہ بجائے نماز کے پاس جائے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اس معصوم لڑکی سے اپنے ہر ظلم کی، ہر طعنے کی، اپنی ماں کے مارے گئے ہر تپڑ کی معافی مانگے۔ بہارے، اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک سرگوشی ادا ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس کا نام اتنی نرمی، اتنی عزت سے لیا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کی انا، اس کا مردانہ غرور ابھی بھی آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اسے سجدے میں روتے ہوئے دیکھتا رہا، اور اس رات میر ابراہیم کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر حویلی کے سنگ مرمر کے فرش پر گرا۔ یہ آنسو اس کے تکبر کی موت کا اعلان تھا۔ سر میں شدید درد ہے، ایک کپ کڑک چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ میر ابراہیم کی آواز بظاہر سپاٹ، سرسری اور معمول کے مطابق تھی، لیکن اس کے لہجے کی وہ مخصوص کاٹ اور وہ وحشت آج غائب تھی۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنی نظریں چرائیں، جیسے وہ خود اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ چاند رات کی گہما گہمی سے حویلی کا کونا کونا جاگ رہا تھا۔ ملازمین صحن دھو رہے تھے، باورچی خانے میں سوئیاں اور شیر خورمے کی تیاریوں کی میٹھی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور بڑی بیگم اپنے کمرے میں گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ اس سارے ہنگامے کے بیچ حویلی کے درمیانی دالان میں میر ابراہیم کے قدم اس وقت جیسے زمین میں گڑ گئے تھے جب اس کی نظر بہارے پر پڑی۔ آج وہ حویلی کی کوئی عام سی میلی کچیلی کاموں میں الجھی ہوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ آج شاید رمضان کی عبادات کے اختتام پر بڑی بیگم کے کسی سخت حکم کی تعمیل میں اس نے ایک پرانا لیکن انتہائی خوبصورت سرخ کامدار جوڑا پہن رکھا تھا، جو جوڑا جس پر سنہری دھاگے اور ستاروں کا کام ہوا تھا، اس کی دودھیا اور تھکن سے زرد پڑتی رنگت پر ایک عجیب سی پراسرار سی چمک بکھیر رہا تھا۔ لیکن جس چیز نے میر ابراہیم کی سانسیں سینے میں اٹکا دی تھی، وہ اس کا لباس نہیں بلکہ اس کے کھلے بال تھے۔ بہاریں شاید ابھی غسل کر کے نکلی تھی۔ اس کی سیاہ گھنی اور ریشمی زلفیں جو ہمیشہ ایک کسے ہوئے جوڑے میں قید رہتی تھی، آج اسی کمر تک ایک آبشار کی طرح کھلی پڑی تھی۔ ان گیلے بالوں سے پانی کے چند قطرے ٹوٹ کر اس کے سرخ لباس میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ بے دہانی میں ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا، اور اس کے چہرے کی وہ معصومیت جو ہمیشہ خوف تلے دبی رہتی تھی، آج ایک سحر انگیز خوبصورتی میں ڈھل چکی تھی۔ ابراہیم کا دل جو کبھی اس لڑکی کے لیے صرف نفرت اور انتقام سے دھڑکتا تھا، آج ایک بالکل ہی اجنبی جذبے کے تحت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے نکارہ بجا دیا ہو۔ اس نے بہارے کو دیکھتے ہی اپنے مٹھیاں بھیج لی تھی، ورنہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہیں سب کے سامنے جا کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں چھپا لے، تاکہ کوئی اور آنکھ اس حسن کو نہ دیکھ سکے۔ اسی بے قراری اور اپنے حواسوں پر قابو پانے کے لیے اس نے سر درد کا بہانہ تراشا اور اسے چائے لے کر کمرے میں آنے کا حکم دے کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ابراہیم کے جاتے ہی بہاری کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے کمرے میں لے آؤ۔ یہ الفاظ اس کے دماغ میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح بجنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹا اور ایک ربر بینڈ سے سختی سے باندھ کر اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح سینے کے پنجرے سے ٹکرا رہا تھا۔ باورچی خانے میں چائے بناتے ہوئے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اسے وہ رات شدت سے یاد آ رہی تھی جب اس نے ابراہیم کو سوپ پیش کیا تھا، اور اس شخص نے کسی بے رحمی سے وہ ابلتا ہوا سوپ اس کے پیروں پر گرا دیا۔ آج 6 ماہ بعد ابراہیم نے اسے پہلی بار اپنے کمرے میں کچھ لانے کا حکم دیا تھا۔ یا اللہ، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے چائے کو کپ میں انڈیل رہی تھی۔ پیالی تشتری سے ٹکرا کر ہلکی سی آواز پیدا کر رہی تھی جو اس کے کانپتے ہاتھوں سے چغلی کھا رہی تھی۔ اسے قطعی طور پر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم کی نظروں میں آج کیا تھا۔ اس نے تو یہ سرخ جوڑا صرف اس لیے پہنا تھا کیونکہ رحمت چاچا کی بیوی سکینہ خالہ نے زبردستی اسے عید کے لیے ہی پرانا سوٹ نکال کر دیا تھا اور کہا تھا کہ چاند رات کو غسل کے بعد کم از کم صاف کپڑے تو پہن لے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ روپ میر ابراہیم کے اندر کے سوئے ہوئے مرد کو کس طرح بے چین کر چکا تھا۔ تشتری ہاتھوں میں تھامے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ راہداری کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ابراہیم کے کمرے کا بھاری اور منکش دروازہ نیم وا تھا۔ صاحب، اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ اندر آ جاؤ۔ اندر سے ابراہیم کی بھاری مردانہ آواز ابھری۔ بہارے نظریں جھکائے دبے قدموں سے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں صرف سائڈ لیمپ کی مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
ابراہیم بستر پر نہیں تھا، بلکہ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قمیص کی آستینیں کونے تک موڑ رکھی تھی۔ وہ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھی بہارے کے وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں آج وہ شعلے نہیں تھے جو جلا کر راکھ کر دیتے، بلکہ آج وہاں ایک ایسی تپش تھی جو پگھلا دینے کا ہنر جانتی تھی۔ بہارے کی نظریں فرش سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور بستر کے قریب رکھی میز پر چائے کی تشتری رکھ دی۔ میر صاحب، چائے؟ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کیے اور فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا۔ اس کا واحد مقصد اس دم گھوٹ دینے والے ماحول سے جلد از جلد نکلنا تھا، لیکن وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ ایک مضبوط فولادی ہاتھ نے اس کے نازک کلائی کو ایک آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ بہارے کے حلق سے ایک دم گھٹی ہوئی خوفزدہ سی چیخ نکلی۔ قبل اس کی کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا مزاحمت کرتی، ابراہیم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح سیدھی ابراہیم کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ابراہیم نے اپنا دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے پوری قوت سے اپنے وجود کے ساتھ جکڑ لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے اتنی اچانک ہوا کہ بہارے کی سانسیں سینے میں ہی رک گئیں۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ ابراہیم کا سخت چوڑا سینہ، اس کی تیز چلتی ہوئی سانسیں اور اس کے جسم سے اڑتی ہوئی مردانہ کلون اور سگریٹ کی ملی جلی مہک نے بہارے کے حواسوں پر ایک عجیب سا سکتہ طاری کر دیا۔ ابراہیم، اس کے کانپتے لبوں سے بے ساختہ اس کا نام نکلا، جس میں التجا تھی، خوف تھا اور ایک جان لیوا دہشت۔ وہ اسے مارنے لگا ہے۔ اسے لگا کہ ابراہیم اب اس کی گردن دبا دے گا یا اسے دیوار سے دے مارے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ ابراہیم کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی لاحاصل کوشش کرنے لگی۔ بھاگ کیوں نہیں تھی؟ ابراہیم کی آواز اس کے کانوں کے بالکل قریب ابھری۔ یہ وہ دھاڑ نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ یہ سرگوشی تھی، ایک بھاری خمار آلود اور دیوانی سرگوشی جس کی تپش بہارے کی گردن کے مساموں کو جلا رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، خدارا، مجھ سے کیا غصاخی ہو گئی؟ بہارے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن ابراہیم کی گرفت کسی فولادی زنجیر کی طرح تھی جو اس کی کمر کو توڑ دینے کی حد تک تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ غصاخی؟ ابراہیم نے ایک گہرا سانس لیا جسے وہ بہارے کے وجود سے اٹھنے والی حنا اور گیلے بالوں کو خوشبو کو اپنے پھیپھڑوں میں بھر رہا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی غصاخی یہ ہے بہارے کہ تم نے مجھ سے یہ روپ چھپا کر رکھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بہارے کے کمر سے ہٹا کر اس کے سر کے پیچھے لے گیا۔ اس کی انگلیاں سختی سے بندھے ہوئے جوڑے تک پہنچی اور ایک ہی جھٹکے سے اس نے وہ ربڑ بینڈ کھینچ کر نکال دیا۔ بہارے کے گھنے گیلے اور سیاہ بال ایک بار پھر آبشار کی طرح کھل کر اس کی کمر اور ابراہیم کے بازوؤں پر بکھر گئے۔ ابراہیم نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کر کے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ بہارے کی روتی ہوئی نیلی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تمہارا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے؟ ابراہیم نے اس کے سینے پر جہاں اس کا ہاتھ رکھا تھا اس کے تیز دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بہارے کا ایک ہاتھ جو اس کے سینے پر اسے دھکیلنے کے لیے رکھا تھا نرمی سے پکڑا اور اسے اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ ذرا یہاں دیکھو، تم نے میرے اندر کیا قیامت برپا کر دی ہے؟ بہارے کے ہاتھ کے نیچے ابراہیم کا دل بھی کسی بے قابو گھڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہارے کے دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ونی ہوں آپ کی، میں کوئی… بہارے کے الفاظ سسکیوں میں ٹوٹ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ میں تمہیں بستر پہ نہیں بلاتا تو تمہارا ہاتھ کا سوپ خاک پیوں گا۔ ان الفاظ کی یاد نے بہارے کے اندر ایک نئی وحشت بھر دی اور اس نے پوری طاقت سے جھٹکا مار کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے اسے ذرا بھی ڈھیل نہیں دی۔ اس نے بہارے کو اور قریب کر لیا، اتنا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ بہارے کی گردن اور کھلے بالوں کے درمیان چھپا لیا۔ تم میری ونی نہیں ہو بہارے۔ ابراہیم کی آواز میں ایک ایسا درد، ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو بہارے نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تم میرا عذاب ہو، وہ عذاب جو میرے دل پر نازل ہوا۔ میں تو تمہیں سزا دینے کے لیے سویری میں لایا تھا اور
تم نے اپنی خاموشی، اپنے سجدوں اور اپنے ان آنسوؤں سے مجھے میری ہی نظروں میں راکھ کر دیا۔ ابراہیم کی گرفت میں اب وہ وحشیانہ پن نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی بے بسی آ گئی تھی جس سے ایک ڈوبتا ہوا انسان کسی لکڑی کے تختے کو جکڑ لیتا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ ان دھڑکنوں میں اپنی زندگی تلاش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بہارے، ابراہیم نے اس کے ماتھے پر اپنے گرم لبوں کی مہر ثبت کرتے ہوئے ایک کانپتی ہوئی سرگوشی کی۔ اس ایک پل کے لیے مجھے وہ ابراہیم مت سمجھو جس نے تمہیں رلایا ہے، مجھے بس اپنا مان لو۔ اس سرخ جوڑے میں، اس دھیمی روشنی میں، میر ابراہیم جو کبھی اس یتیم لڑکی کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، آج اسی کے کھلے بالوں کو چھاؤں میں پناہ مانگ رہا تھا۔ اور بہارے جس نے ہمیشہ اس شخص کی نفرت کا سامنا کیا تھا، آج اس کی اس دیوانگی اور محبت کے سامنے مکمل طور پر بے بس اور سکتے کے عالم میں اس کے سینے سے لگی اپنی اور اس کی دھڑکنوں کے شور میں ایک نئے طوفان کی آہٹ سن رہی تھی۔ تمہاری یہ جرأت، رات بھر میرے بیٹے کے کمرے میں رہنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کم ذات ونی کی مالی، آج میں تیری جان نکال دوں گی۔ عید کے روشن اور اجلی صبح حویلی کی وسیع دالان میں بڑی بیگم کو غضبناک اور کان پھاڑ دینے والی آواز کسی بم کی طرح پھٹی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں کے شعلے نکل رہے تھے۔ بہارے جو ابھی ابھی ڈرتے ڈرتے میر ابراہیم کے کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، اس اچانک حملے پر وہیں دہلیز پر جم گئی۔ رات کی ساری سحر انگیزی اور ابراہیم کے وعدے جیسے ایک لمحے میں ہوا ہوئے۔ بڑی بیگم جو عید کی تیاری کو جائزہ لینے صحن میں آئی تھی، اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے بیڈ روم سے نکلتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کے نزدیک یہ حویلی کی روایت اور ان کے انا پر ایک کھلا حملہ تھا۔ وہ ایک پاگل پن کے عالم میں آگے بڑھی، ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تاکہ وہ اس غریب لڑکی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر سکے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ بہارے کے گال کو چھوتا، رک جائیں ماں جی، ایک گرجدار اور انتہائی فیصلہ کن مردانہ آواز ابھری۔ ایک مضبوط ہاتھ نے بڑی بیگم کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ یہ میر ابراہیم تھا۔ وہ بہارے کے بالکل پیچھے سے نکلا اور اب ایک چٹان کی طرح اپنی ماں اور بہارے کے درمیان ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی سختی بھی تھی جو بڑی بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو کیا کر رہا ہے ابراہیم؟ بڑی بیگم صدمے اور غصے سے تلملا اٹھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس قاتل کی بہن کے لیے تو اپنی ماں کا ہاتھ روک رہا ہے؟ تیری مت ماری گئی ہے کیا؟ اس مہنوز کو میں نے اس حویلی میں صرف جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے رکھا تھا اور تو نے اسے اپنے سر پہ چڑھا لیا۔ بہارے خوف کے مارے ابراہیم کی چوڑی کمر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ اسے لگا کہ آج پھر کوئی قیامت ٹوٹے گی، آج پھر اسے کسی تہخانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ قاتل کی بہن نہیں ہے اماں جی۔ ابراہیم کی آواز اب دھیمی مگر پورے صحن میں گونجنے والی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر بہارے کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے اس عمل پر حویلی کی تمام ملازمائیں جو دبے پاؤں یہ تماشا دیکھ رہی تھیں سکتے میں آ گئی۔ وہ میری بیوی ہے، میر ابراہیم کی منکوب، اور آج سے اس حویلی میں سے وہی مقام، وہی عزت اور وہی حقوق ملیں گے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ میں اب اسے وہ تمام رتبے دوں گا جو اسے پہلے دن سے ملنے چاہیے تھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ بڑی بیگم کی آواز میں ایک جنون شامل ہو گیا۔ اس چڑیل نے تجھ پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے؟ میں کہتی تھی نا، یہ گاؤں کی لڑکیاں بڑی مکار ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی اس دو کڑی کے حسن کے جال میں تجھے پھنسا لیا، تیری عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جادو اس کے حسن کا نہیں ماں جی، ابراہیم نے انتہائی سکون سے جواب دیا، گو کہ اس کا دل اپنی ماں کی تلخ باتوں پر کٹ رہا تھا۔ جادو اس کے سجدوں کا ہے، اس کے اس صبر کا ہے جو اس نے ہمارے ظلم سہ کر بھی دکھایا۔ اس نے راتوں کو اٹھ کر میرے اور آپ کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، جبکہ ہم نے اسے صرف ٹھوکریں دی ہیں۔ میں نے اسے بنی کے طور پر لا کر اپنی انا کی تسکین کی، لیکن اب میں مزید اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں اسے مزید اذیت میں نہیں دینا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اس حقیقت کو قبول کر لیں اور اسے میری بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں قبول کریں۔ میرے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بڑی بیگم نے سینہ پیٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یہ لڑکی اس گھر کی بیگم کبھی نہیں بن سکتی جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ اس حویلی کی ملازمہ ہی رہے گی۔
یہ الفاظ سن کر بہارے کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی تھی۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ایک ماں اور بیٹے کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو۔ اس نے روتے ہوئے ابراہیم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ کر گڑ گڑاتے ہوئے بولی، خدا را ابراہیم صاحب، آپ میرے لیے اپنی ماں سے مت جھگڑیں، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کوئی مقام نہیں چاہیے، میں اسی کچن کے فرش پر اسی کوارٹر میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کا دل مت دکھائیں۔ بہارے کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں، لیکن میر ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم میرے اور ماں کے معاملے میں مت آئے بہارے۔ ابراہیم کا لہجہ اب اس کے لیے ایک حاکمانہ مگر شفیق شوہر کا تھا۔ ہم دونوں اس معاملے کو خود سلجھا لیں گے، تم اندر جاؤ، آج عید کا دن ہے، الماری میں نے تمہارے لیے ایک نیا جوڑا رکھا ہے، اسے پہنو اور اچھے سے تیار ہو کر بیٹھو، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ بہارے مزید ایک لفظ نہ بول سکی۔ اس نے ایک نظر بڑی بیگم کی نفرت بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر روتے ہوئے واپس ابراہیم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف پلٹا تاکہ انہیں تحمل سے وہ سب سمجھا سکے جو اس کے دل پر گزر چکی تھی۔ کمرے میں آ کر بہارے سیدھی بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی کہ ابراہیم نے سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کیا اور اس کے لیے ڈھال بن گیا، لیکن دوسری طرف بڑی بیگم کا غصہ اور دھمکیاں اسے ڈرا رہی تھیں۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس کی نظر بیڈ کے کنارے پر رکھے ایک خوبصورت پیکٹ پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت ہلکی گلابی رنگ کا عید کا جوڑا تھا جس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام ہوا ہوا تھا۔ یہ ابراہیم لایا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کا نہیں تشکر کا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور غسل کرنے کی طرف چلی گئی۔ جب وہ جوڑا پہن کر اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھی تو اسے آئینے میں اپنا ہی عکس کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ اس کے چہرے کی وہ زردی غائب تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی طمانینت نے لے لی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میر ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، شاید ماں سے ہونے والی طویل بحث کی وجہ سے، لیکن بہارے کو اس گلابی لباس میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بہارے نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ ابراہیم مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے مخمل کی ایک لمبی سی ڈبیا نکالی۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اس میں سے کانچ کی انتہائی خوبصورت گلابی اور چاندی کے رنگ کی چوڑیاں جھلملانے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بہارے کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابراہیم، بہارے نے دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ کہنا چاہا۔ ششش! ابراہیم نے نرمی سے اسے خاموش کروایا۔ آج کے دن یہ روتی ہوئی آنکھیں اور یہ گھبرائی ہوئی آواز مجھ پر حرام ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں بہارے کی نازک کلائی میں پہنانا شروع کی۔ کمرے کی خاموشی میں کانچ کی چوڑیوں کی کھنک ایک مدھر سنگیت کی طرح گونج رہی تھی۔ تمہاری چوڑیاں پہنانے کی حسرت تھی مجھے۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی، پھر اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پھیلے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ماں بھی ایک دن مان جائے گی بہارے، وہ میری ماں ہے، مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں ہو رہ سکتی۔ جب وہ دیکھے گی کہ تم نے میرے اندر کی اس وحشی اور غصے والے انسان کو کتنا پرسکون کر دیا ہے تو وہ تمہارے اس جادو کے سامنے خود ہی ہتھیار ڈال دے گی۔ تم بس پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم ونی نہیں ہو، تم میر ابراہیم کی جان ہو۔ ابراہیم کی ان سچی اور محبت بھری باتوں نے بہارے کے دل پر رکھے ہر بوجھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے اندر کا سارا خوف، ساری بے یقینی لمحوں میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے صرف اپنے لیے پناہ اور بے پناہ محبت نظر آئی۔ بہارے کے لبوں پر بے ساختہ ایک انتہائی دلکش اور شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیوں کو دیکھا جو آپس میں ٹکرا کر کھنک رہی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا تہجد کے سجدوں میں بہائے گئے اس کے آنسو رائگاں نہیں گئے تھے۔ اس کی دعائیں جو وہ رات کے تاریکیوں میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگتی تھی وہ آسمانوں پر سن لی گئی تھی۔ اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا۔
آج عید کا دن اس کے لیے واقعی عید کی خوشیاں لے کر آیا تھا، اور اب اس حویلی میں اس کی زندگی کا ایک نیا روشن اور محبت بھرا دور شروع ہونے والا تھا۔